یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت تک کے لیے اب جو سیدھا راستہ ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا راستہ، اور صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت کے بعد آج بھی ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ گنا جائے گا جو نبی پاک کے راستے کے اوپر اپنا جو ہے وہ تن من دھن جو ہے وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی سیدھا راستہ انہی کا ہے کہ جنہیں جو ہے وہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے کرتا راستے کے اوپر چلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ فرقہ واریت کی جو ہے وہ صداؤں کے اندر ہمیں جو ہے وہ صحیح دین کے راستے سے ہمیں بھٹکایا گیا، ہمیں یہ فرقہ واریت کے اندر ڈال کر ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر کوئی نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے بتا گئے کہ سیدھا راستہ قیامت کی صبح تک اب وہ ہے کہ جو میرا بتایا کرتا میری زندگی کا جو عمل ہوگا، میری زندگی کا میرے جسم اطہر کا جو کیا ہوا عمل ہوگا، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ سیدھا راستہ ہوگا۔ اب اگر آپ حدیث مبارکہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ اگر قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ قرآن مجید کے اندر آپ نماز تو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نماز کا طریقہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، اگر نبی پاک کی ذات کو ہم درمیان سے نکال دیں کہ سیدھا راستہ ہم نبی پاک کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، ہم صحابہ کرام کو آج بھی آپ کو وہ لوگ کثیر تعداد میں ملیں گے جن کے دل کے اندر صحابہ کرام کا بغض پایا جاتا ہے، جن کے اندر نبی پاک کی شان کو جن کے سامنے بیان کیا جائے وہ جو ہے ان کے دل کے اندر نبی پاک کی شان جو ہے وہ کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے وہ نبی پاک کی شان کے اندر اضافہ کر دیا۔ علماء فقہاء نے لکھا اضافہ کیا چیز ہے، اضافہ کیا چیز ہے کہ نبی پاک کے نام کے ساتھ تو اضافہ جچتا ہی کوئی نہیں۔ ایک استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھا ہوا، کوئی شاگرد آیا، اس نے اپنے استاد کی اتنی عزت افزائی کی کہ استاد شرمندہ ہو گیا کہ میرے پاس میرا بڑا استاد بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ شرمندگی کا اظہار کرے گا، وہ اپنے شاگرد کو کہے گا کہ یار اتنی میری تعریفیں نہ کر کہ میرے سامنے میرا بھی استاد بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تعریفیں کر۔ یہ تو ہوا ایک شرمندگی کا مقام کہ ایک استاد کے پاس اس کا بڑا استاد موجود ہے، اسے شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا کہ میری تعریف ہو رہی ہے میرے استاد کی نہیں ہو رہی۔ نبی پاک کو تو رب کائنات نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جس سے آگے مقام ہے ہی کوئی نہیں، جس سے آگے ہمیں مقام نظر آتا ہی کوئی نہیں۔ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت کے محبوب کے صحابی، آپ ایک جنگ کے دوران کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے اوپر مأمور تھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیروں کی بوچھار آئی، کافر جو ہے انہوں نے تلواروں کے ساتھ نبی پاک کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ روایت کے اندر موجود ہے حضرت شماس نے ارد گرد نبی پاک کے ارد گرد گھوم کر انہوں نے اپنے جسم کے اوپر تیروں کی بوچھار کو سہا، تلواروں کے وار سہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف آنے والے جتنے وار تھے حضرت شماس نے اپنے جسم کے اوپر برداشت کیے، جسم جو ہے وہ چھنی چھنی ہو گیا، تلواروں کے واروں سے جسم جو ہے وہ کٹ چکا، تیر جو ہیں وہ جگہ جگہ پیوست ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، خالق حقیقی سے جا ملے، جام شہادت نوش کر لیا۔ رب کائنات کے محبوب نے حضرت شماس کا جنازہ نہیں پڑھایا، آپ کا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ کرام پوچھنے کے اوپر مجبور ہو گئے
کہ یا رسول اللہ میدان جنگ کے اندر اس نے آپ کی حفاظت فرمائی، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ رب العزت کے محبوب کی حفاظت کرتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اتنا بڑا بلند مقام پا گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ جنازہ پڑھا جاتا ہے مغفرت کے لیے، جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ اس کی کامل بخشش و مغفرت فرما، اس کی زندگی کا یہ کارنامہ کہ اس نے میرے وار اپنے جسم کے اوپر سہے، اس کا یہ کارنامہ ادا کرنے کی وجہ سے رب نے اسے وہ مقام دیا کہ جس کے آگے مقام بچتا ہی کوئی نہیں۔ جنازہ پڑھایا جاتا ہے کہ کامل بخشش و مغفرت ہو جائے۔ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا اس نے جو کیا رب نے جنازے سے پہلے اس کی کامل بخشش و مغفرت فرما دی۔ اللہ کے محبوب کو تو رب کائنات نے مقام ہی وہ عطا فرمایا، مقام وہ عطا فرمایا رب کے محبوب کو کہ رب کائنات نے اس سے آگے مقام رکھا ہی کوئی نہیں۔